الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره متفق علیہ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ موضوع ہے ایمان کی حقیقت۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کا جاننا، ایمان کی حقیقت کا علم حاصل کرنا اور ایمان کس چیز کا نام ہے اس کا جاننا ہر بندے پر واجب ہے، ہر بندے پر واجب ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، تو ہمیں مختلف نصوص میں، مختلف آیات و احادیث میں ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اہمیت اور اس کی فضیلت ملیں گی۔ میرے بھائیوں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی توفیق سے آج آپ کے سامنے اس موضوع پر قرآن و احادیث کی دلائل کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، ایمان وہ بنیادی شے ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ایمان وہ بنیادی چیز ہے جس کی وضاحت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے اتارے، شریعتیں بھیجیں، نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ایمان وہ عظیم سرمایہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب ہوگی۔ ایمان سے جو شخص محروم رہا، ایمان کی دولت سے جو شخص محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ وہ دنیا میں بھی بدبخت ہوگا اور آخرت میں بھی بدبخت رہے گا۔ ایمان وہ عظیم جوہر، وہ عظیم گوہر ہے، جو شخص ایمان کو پا گیا وہ ہر بھلائی کو پا گیا۔ ہماری کامیابی، ہماری سعادت، جنت کا حصول، جہنم سے نجات، اللہ کی رضا،
हिसाब किताब में कामयाबी, कब्र हशर में कामयाबी मेरे भाइयों ईमान की बुनियाद पर होगी, ईमान की बुनियाद पर होगी। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान के अंदर जगह जगह ईमान की हकीकत को और अहले ईमान की पहचान मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ उसलूब में, मुख्तलिफ पैराए में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने बयान फरमाया है, जिससे ईमान की अहमियत मालूम होती है, ईमान की अहमियत मालूम होती है। ईमान रूह की ग़िज़ा है, ईमान कामयाबी का राज है। मेरे भाइयों ये ईमान है जिसकी खातिर हमें दुनिया के अंदर पैदा किया गया और जन्नत व जहन्नम बनाई गई। मेरे भाइयों ईमान किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं? इससे पहले मैं बतलाऊं कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दीन के 3 दर्जात रखे हैं, दीन के 3 दर्जात बनाए हैं। दीन का पहला दर्जा यह है इस्लाम, दीन का पहला मर्तबा और पहला दर्जा क्या है? इस्लाम है। उससे आला मर्तबा, उससे आला दर्जा ईमान का आता है और उससे आला दर्जा एहसान का आता है। इस्लाम, ईमान और एहसान, इन तीनों के मजमुए का नाम दीन है। दीन इन तीनों के मजमुए का नाम है। दीन के 3 दर्जात हैं, 3 मरातिब हैं। एक इस्लाम है, इस्लाम से अफजल और आला ईमान है और ईमान से आला क्या है? एहसान है। ईमान से आला एहसान है। इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है? इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है? दलाइल की रोशनी में कुरान करीम की आयत, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। मदीने के इर्द गिर्द कबाइल और देहात के लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो आके कहते थे हम ईमान लाए। हम क्या लाए? ईमान लाए, हम मोमिन हैं। अल्लाह कहते हैं क़ालतिल अअराबु आमन्ना, इन देहातियों ने क्या कहा? हम ईमान लाए। कुल, ए नबी कह दीजिए, इनसे बतला दीजिए, लम तुमिनु, अभी तुम मोमिन नहीं हुए हो, अभी तुम मोमिन नहीं हुए हो। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, लेकिन ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, और अब तक ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ है। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि इस्लाम अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। इस्लाम और ईमान में क्या है? फर्क है। क्योंकि वो देहात के लोग जो इस्लाम लाए थे, जब उन्होंने ये कहा कि हम ईमान लाए हैं, हम मोमिन हो गए हैं, तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल कह दीजिए लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, लेकिन तुम क्या कहो? हम इस्लाम लाए हैं और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। इस आयत करीमा से बात मालूम होती है कि इस्लाम और ईमान दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। मेरे भाइयों, तो आए देखें कि इस्लाम और ईमान में फर्क क्या है, इस्लाम और ईमान में फर्क क्या है। इस सिलसिले में दलाइल को जमा करके, कुरान करीम की आयत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा करके उलमा ने, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने, फुक़हा ने ईमान और इस्लाम में फर्क वाज़ेह किया है कि जब ईमान और इस्लाम दोनों का जिक्र एक साथ हो तो इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी आमाल को और ईमान कहते हैं बातिनी आमाल को। जब इस्लाम और ईमान दोनों एक साथ बोला जाए तो इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी आमाल को और ईमान कहते हैं बातिनी आमाल को। और इस सिलसिले में उन्होंने दलील दी है, सही बुखारी, सही मुस्लिम को हदीस, जो हदीस जिब्रील से मशहूर है, हदीस जिब्रील से मशहूर है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसानी शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सहाबा की मजलिस थी और आपके सामने वो घुटना टेक कर बैठ गए और अपने हाथों को नबी के घुटनों पर रखा और सवाल किया, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? सवाल किया, मल ईमान, ईमान क्या है? सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुअतिज ज़काह व तसूम रमज़ान व तहुज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। फरमाया, आपने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल सवाल कर रहे हैं और तालीम का एक तरीका क्या है? सवाल करना।
سوال و جواب کرنا، یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ یہ پانچوں چیزیں ظاہر ہے نا، نماز ظاہری عمل ہے، روزہ ظاہری عمل ہے، اور اسی طریقے زکوٰۃ ظاہری عمل ہے، اور حج ظاہری عمل ہے نا، کلمہ شہادت کا اقرار ظاہری عمل ہے۔ آپ نے ان ارکان اسلام کو، فرائض اسلام کو، جن کا تعلق ظاہر سے ہے، کہا یہ اسلام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا ومل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا آپ نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو۔ آپ نے دیکھیں اس حدیث میں اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا۔ قرآن کریم میں اس آیت میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ایمان اور اسلام دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا۔ آپ نے اسلام الگ بتلایا اور ایمان کیا ہے الگ بتلایا۔ تو اگر اسلام اور ایمان کا ذکر ایک ساتھ ہو، دونوں ایک ساتھ بولے جائیں، تو اسلام ظاہری اعمال کہتے ہیں اور ایمان باطنی اعمال کہتے ہیں۔ لیکن جب صرف اسلام بولا جائے یا صرف ایمان بولا جائے، اگر صرف اسلام بولا گیا تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے، اور اگر صرف ایمان بولا گیا تو اس میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے۔ تو اس کا اصول بتایا ہے اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا۔ مختصر انداز میں یہ اصول بنایا کہ اسلام اور ایمان جب دونوں اکٹھا ہو جائیں، دونوں کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے تو دونوں کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہوتے ہیں۔ اسلام اگر الگ بولا گیا تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے، اور اگر ایمان الگ بولا گیا، صرف ایمان بولا گیا تو اس میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے جانا کہ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان، احسان، اور ہم نے یہ جانا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ اگر صرف اسلام بولا جائے تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے، صرف ایمان بولا گیا تو اس میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے، اور اگر اسلام اور ایمان کو ایک ساتھ بولا گیا، دونوں کو جمع کیا گیا، تو اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کو اور ایمان کہتے ہیں باطنی اعمال کو۔ آئے دیکھیں ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ عربی لفظ ہے، ایمان عربی لفظ ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہے تصدیق کرنا، دل سے کیا ہے؟ تصدیق کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے ڈکشنری میں عربی زبان میں۔ وہ ایمان لفظی اعتبار سے غلط بھی ہو یا صحیح ہو، یا کسی بھی مذہب کا ایمان ہو، ہے نا، لفظی اعتبار سے ایمان کے معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، دل سے ماننا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور کہتے ہیں ہم نے جن تابعین سے ملاقات کی ہے، ہم نے ان تمام تابعین کو بھی دیکھا کہ ان سب کا اس بات پر اجماع اور اتفاق تھا کہ ایمان قول و عمل و نیہ، ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، قول و عمل و نیہ۔ اور اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ ایمان 3 شریعت کی اصطلاح میں جو ایمان بولا جائے تو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1، دین اسلام کا زبان سے اقرار کرنا، ایمان کا پہلا جز، ایمان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ دین اسلام کا زبان سے اقرار کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ زبان سے کہنا ضروری ہے کہ مسلمان ہیں، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ضروری ہے اسلام لانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو صحیح دین سمجھتا ہے اور وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے کہ ہم اسلام لائے، زبان سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہی ہے کہ کہو زبان سے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے مکے کے اندر صفا پہاڑی پر اہل مکہ کو جمع کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہو، پہلا جز، ایمان کا پہلی سیڑھی، ایمان کی پہلی سیڑھی، ایمان کا پہلا زینہ
اور ایمان کا پہلا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے دین اسلام کا اقرار کرے، زبان سے پڑھے لا الہ الا اللہ. حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں لا الہ الا اللہ. کہنا، زبان دین اسلام کا زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے. یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے. صرف کہنا ہی کافی نہیں ہے. عام طور پر آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مومن ہو گیا، وہ جنت میں اس کا جانا یقینی ہو گیا. میرے بھائی، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں. اگر زبان سے کہنا کافی ہوتا تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور مدینے کے بہت سارے منافقین، اور وہ منافقین جن کی تعداد 100 منافقین کے بارے میں آسمان سے یہ وحی نازل ہوئی تھی کہ وہ منافق ہیں، کافر ہیں، جہنمی ہیں، کیا وہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. تو معلوم کیا ہو اس آیت کریمہ سے کہ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے ایمان کے لیے. مومن بننے کے لیے دین اسلام کا زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، بلکہ کچھ اور بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کچھ اور بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. دوسری چیز، ایمان کا دوسرا جو حصہ ہے زبان سے اقرار کرنے کے بعد، دوسرا جو حصہ ہے وہ تصدیق بالجنان، دل سے دین اسلام کی تصدیق کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کی تعلیم قرآن کے اندر دی ہے اس میں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، یقین ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جن باتوں کی تعلیم بندوں کو دی ہے اس پر یقین ہو. اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک نہ ہو، بلکہ کیا دل سے دین اسلام کی تصدیق کرے، دل سے دین اسلام کے حکم کو سچ مانے. اگر زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، توحید و ایمان کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، فرائض و واجبات کے بارے میں، سنن و مستحبات کے بارے میں اگر اس کے دل میں شک ہے، اسلامی قوانین کے بارے میں اگر دل میں شک ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے. ضروری ہے کہ دل سے سچ مانے اسلام کے احکامات کو، دل سے سچ مانے، دل سے تصدیق کرے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر انہیں کوئی شک نہیں رہا. کوئی شک نہیں رہا. اگر دل میں شک ہے، پتہ نہیں یہ راستہ صحیح ہے یا یہ راستہ صحیح ہے، اور زندگی بھر اسی شک میں مبتلا رہا اور مر گیا، وہ مومن نہیں ہے. اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. میرے بھائیو، ضروری ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے، حق کی تحقیق کرے، اور پھر جم جائے. دل سے حق ملنے کے بعد دل سے اس کی تصدیق کرے، اس کے دل میں شک و شبہ نہ ہو، شیطان اس کے دل میں گھس کر وسوسے نہ پیدا کرے اور اسے لوگ بہکا نہ سکیں، بلکہ اسے کیا مکمل یقین ہو، وہ دل سے تصدیق کرے. یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے، دل سے تصدیق کرنا. میرے بھائیو، منافقین جو زبان سے پڑھتے تھے مگر ان کے دل میں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے فرمان کے بارے میں شک تھا. کیا واقعی قرآن سچی کتاب ہے؟ کیا واقعی قرآن اللہ کلام ہے؟ کیا واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے آسمان سے؟ دل میں شک تھا. دل میں کیا تھا؟ محض شک کی بنا پر ان کا زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا قبول نہ ہوا، ان کی نمازیں قبول نہ ہوئی. کیوں؟ دل میں شک تھا. دل میں شک تھا. تو دل میں شک نہ ہو. ایمان کا تیسرا جو حصہ ہے وہ یہ کہ سنت کے مطابق اس دین اسلام پر عمل کرنا. یہ تین چیزوں کا نام ایمان ہے. عمل کرنا ایمان ہے. عمل کرنا ایمان ہے. ایک حدیث میں صحابی رسول
یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایمان باللہ کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ صحابہ کرام آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ایمان کی حقیقت. سیکھنا چاہتے تھے صحابہ کرام کہ کوئی نئی دوسری وحی آئی ہو یا مزید وضاحت ہو نبی کی زبان سے. آپ نے فرمایا الایمان باللہ، کہ ایمان باللہ یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و ان تؤتوا الغنائم من الخمس. متفق علیہ روایت ہے. آپ فرماتے ایمان باللہ یہ ہے کہ تم زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اسے گواہی دو. وہ اقام الصلاۃ، اور ایمان یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، ایمان یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو. وہ ایتاء الزکاۃ، اور ایمان یہ ہے کہ تم زکات دو. وہ ان تؤتوا الغنائم من الخمس، اور تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کے دو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جو مال غنیمت آئے میدان جہاد میں اس میں سے 5واں حصہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی غربا مساکین کے لیے، اور بقیہ جو ہوگا وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا. یہاں دیکھیں اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو ایمان بتلایا، نماز کو ایمان بتلایا. بلکہ قرآن کریم کی آیت اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین لکھتے ہیں حدیث اور دلیل کی روشنی میں کہ یہاں اس آیت میں ایمان سے مراد صلاۃ ہے. ایمان سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کو ایمان کہا. معلوم یہ ہوا، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں میرے بھائیوں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر عمل کے ایمان نہیں، بغیر عمل کے ایمان نہیں. اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام سے خارج کر دینے والے جو 10 اعمال ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو شخص کلی طور پر فرائض اسلام سے دور ہو، اسلام کے فرائض پر عمل نہ کرتا ہو، نہ سیکھتا ہو نہ اس پر عمل کرتا ہو، ایسا شخص بالاتفاق اسلام سے خارج ہے، ایمان سے خارج ہے. میرے بھائیوں بغیر عمل کے ایمان کا تصور نہیں ہے. ایمان ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچ ماننا، اور سنت کے مطابق عمل کرنا. اگر کوئی شخص دین اسلام کا اقرار زبان سے نہیں کرتا ہے، بھلے دل سے سچ مانے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یہی غلطی تھی ابو طالب کی کہ وہ دل سے سچ مانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دل سے سچ مانتے تھے کہ میرا بھتیجا جو دین لے کر کے آیا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ سچ ہے. مگر انہوں نے زبان سے یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ، زبان سے انہوں نے اپنے اسلام کا، دین اسلام کا اقرار نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ کفر پر مرے. اور ان کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور انہیں ان کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پکے گا. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. میرے بھائیوں اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے دین اسلام کی تصدیق نہیں کرتا ہے، دل میں شک ہے، وہ شخص منافق ہے. اور منافق یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، کفاروں مشرکین سے بھی نیچے ہوں گے، اور ان سب کی گندگیاں اور ان سب کے جسموں کے خون اور پیپ اور گندگیاں ان کے اوپر بہیں گی. میرے بھائیوں وہ شخص جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے، دل سے سچ مانے، مگر عمل نہیں کرتا ہے، جو کلی طور پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتا ہے، نہ دین کو سیکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، فرائض اسلام سے کلی طور پر مکمل طور پر وہ دور ہے، ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے. وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. کیا ہے وہ؟ فاسق ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو عمل کرے مگر عمل سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں، روزے رکھتا ہے مگر سنت کے مطابق نہیں، حج کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں، اور بھی دین کے اعمال کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتا ہے، لوگوں کے گڑھے ہوئے بنائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہے،
میرے بھائیوں ایسا شخص بدعاتی ہے، مومن نہیں ہے۔ ان چاروں چیزوں کا پایا جانا ایمان کے لیے شرط ہے، اور جس شخص کے اندر، جس بندے کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی وہ شخص مومن ہوگا۔ وہ شخص کیا ہوگا؟ مومن ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی علامت اور ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان بس جاتا ہے، جس شخص کے دل میں ایمان بسیرا کر لیتا ہے، ایمان بس جاتا ہے، اس شخص کے دل میں نیکیوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ کیا واقعی ہمارے دل میں ایمان کا نور بسا ہے، کیا واقعی ہمارے دل میں ایمان ہے، اگر کوئی شخص اپنے دل میں اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے، تو میرے بھائیوں اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کیا اس کے دل میں نیکیوں سے محبت ہے۔ نیکیوں سے محبت کرنا اور نیکیاں چھوٹ جانے پر افسوس کرنا، شرمندگی کا اظہار کرنا اور افسوس کرنا کہ مجھ سے نیکی چھوٹ گئی، اور کیوں چھوٹ گئی، افسوس کر رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اس شخص کے اندر کیا ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے دل میں کفر سے نفرت ہو، شرک سے نفرت ہو، فسق و فجور سے نفرت ہو، تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ایمان ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور تمہارے دل میں فسق و فجور سے، معصیت الہی سے نفرت پیدا کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی ایک علامت یہ ہے، اگر بندہ جاننا چاہتا ہے کیا اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یا ایمان کتنا ہے، اگر جاننا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ کیا اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام سننے سے، اللہ کی تعریف سننے سے اس کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے، تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر سنے تو نہ صرف دل میں سکون پیدا ہو، اللہ کا نام سن کر اس کے دل میں خوف پیدا ہو، اس کے دل میں خوف پیدا ہو۔ لیکن افسوس کہ آج اگر ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن و حدیث کی باتیں کریں، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام ہم ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا، نیند آتی ہے۔ لیکن جب لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، غیروں کا ذکر ہوتا ہے، قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کی باتیں کی جاتی ہیں، تو میرے بھائیوں بڑے ہی مزے لے کر سنتے ہیں۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن جب اللہ کا ذکر سنتا ہے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کو سن کر، اللہ کی قدرت کو سن کر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے، حساب و کتاب لے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات کو سن کر اس کے دل میں خوف پیدا ہو، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں بیان کی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا نام سن کر، اللہ کے احکامات کو سن کر، جنت و جہنم کا ذکر سن کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کی علامت اور دل یہ دیکھنا ہو کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان کس لیول پر ہے، ہمارا ایمان کس لیول پر ہے، جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی ہے۔ میرے بھائیوں،
कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुमा बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना, कि मोमिन की अलामत यह है कि जब मोमिन को जब बुलाया जाए कि आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि उनके दरमियान फैसला करें, तो वो क्या कहे, समिअना व अताना, कि हमने सुना नबी की बात, हमने सुना अल्लाह और उसके रसूल की बात, व अताना, और हम इसकी इताअत करेंगे, हम इसकी इताअत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम, लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हैं जब तक कि तुझे अपने आपसी इख्तिलाफी मसाइल में हकम और जज और फैसल ना मान लें। तुम्हारी बात को सुनकर वो दिल में कोई तंगी महसूस न करें, नबी की बात सुनकर दिल में कोई हर्ज और तंगी महसूस न करें, वो युसल्लिमू तस्लीमा, और मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लें, तो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, मालूम ही हुआ ईमान की अलामत यह है, अगर बंदा जानना चाहता है कि हमारे दिल में कितना ईमान है और हमारा ईमान किस लेवल पर है, तो देखे कि उसकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कितनी है। ईमान की एक अलामत यह है कि जिस बंदे के अंदर तीन चीजें पाई जाएंगी, हदीस या फरमाते हैं, सलासुन मन कुन्ना फीह वजद बिहिन्न हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़दफ़ बिन नार। सही मुस्लिम की हदीस आप फरमाते हैं, तीन सिफतें जिस बंदे के अंदर पाई जाएंगी, तीन अलामतें, तीन खूबियां, तीन निशानियां, तीन काम, तीन हसनात जिस बंदे के अंदर पाए जाएंगे, मेरे भाइयों आप फरमाते हैं कि वो ईमान की लज्जत और मिठास को पाएगा। नंबर एक, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि उसके नजदीक अल्लाह और उसके रसूल तमाम लोगों और तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हों। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में कितनी हो, तमाम लोगों से ज्यादा हो, वालिदैन से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, शौहर से ज्यादा, अज़्ज़ा क़रीब से ज्यादा, दोस्त अहबाब से ज्यादा, पूरी दुनिया वालों से ज्यादा और तमाम नेमतों से ज्यादा हो। अगर ये मोहब्बत उसके दिल में है तो ईमान की लज्जत और मिठास को महसूस करेगा। और नंबर दो, व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, बंदा जब किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करे, दुनिया की खातिर नहीं, दुनिया की लालच में नहीं दोस्ती करना, बल्कि दोस्ती करना, मोहब्बत करना तो इस बिना पर कि बंदा हमें नेकी के कामों में हमारी मदद करता है, इसके साथ रहने उठने बैठने में हमारा ईमान ताजा होता है, हमारी इस्लाह होती है, हमें नेकियों की तरफ रग़बत मिलती है, ये हमारे अच्छे कामों में मुताविन होता है। अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत करे, और किसी को छोड़े भी तो अल्लाह की खातिर छोड़े। और तीसरी चीज जिस बंदे के अंदर पाई जाएगी वो ईमान की लज्जत और मिठास को महसूस करेगा। आप फरमाते हैं, वो अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़दफ़ बिन नार, कि वो कुफ्र की तरफ लौटना, गुमराही की तरफ लौटना ऐसे ही नापसंद करे जैसे आग में डाले जाना नापसंद करता है। जिस तरह से बंदा आग में डाले जाने से नफरत करता है, कौन चाहता है कि उसे आग में डाला जाए? है कोई? आग में डाले जाने से जितनी नफरत हो उतनी ही नफरत कुफ्र में पड़ने से हो, उतनी ही नफरत कुफ्र में पड़ने से हो। जिसके अंदर ये तीन सिफतें पाई जाएंगी वो शख्स ईमान की हलावत और मिठास को महसूस करेगा, पाएगा। और बहुत सारी निशानियां हैं मेरे भाइयों, ईमान के दर्जात मुख्तलिफ हैं, सबका ईमान एक जैसा नहीं है, सबका ईमान एक जैसा नहीं है। वो लोग जो पहले ही लम्हे में इस्लाम कबूल कर लिए उनका ईमान, और एक वो शख्स जो कई कोशिशों के बाद और बड़ी मेहनतों के बाद और काफी सालों के बाद इस्लाम कबूल किया, दोनों के ईमान में फर्क। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कौल सही सनद से मरवी है, कहते हैं, लौ वज़िना ईमान अबी बकर बेईमान अहलिल अर्द लरजह ईमान अबी बकर। सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहे हैं? सहाबी रसूल उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर अबू बकर का ईमान वजन किया जाए तमाम दुनिया वालों के ईमान से, तमाम दुनिया वालों के, जमीन पर जितने मोमिनीन हैं उन सारे मोमिनों के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और अबू बकर के ईमान को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए, लरजह बिही
अबू बकर का ईमान भारी होगा। मेरे भाइयों, ये एक मिसाल दे रहा हूं, बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं जिनसे बात मालूम होती है कि सारे मोमिनीन का ईमान एक जैसा नहीं है, बल्कि ईमान के मरातिब हैं, एक दूसरे से हर एक का ईमान क्या है, फर्क है और बुलंद है। और इसी तरीके से खुद इंसान का ईमान हमेशा एक हालत में नहीं होता है। ईमान कभी इंसान का घटता है, कभी बढ़ता है। ईमान इंसान का कभी घटता है, कभी बढ़ता है। अल्लाह की इताअत करने से, अल्लाह का जिक्र करने से, जन्नत और जहन्नम की बातें सुनने से ईमान में इजाफा होता है, और नाफरमानी करने से, गुनाह करने से, शैतान की इताअत करने से ईमान घटता है। ईमान क्या है, घटता है। मेरे भाई, इस सिलसिले में मैंने वो आयत पढ़ी, सूरह अनफाल की आयत। अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है और कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, उनके दिल में खौफ होता है, वो ज़ादतहुम ईमाना, और उनके ईमान में इजाफा होता है, उनके ईमान में इजाफा होता है। ऐसे ही मुनाफिकीन कहते थे, जब कोई आयत नाजिल होती थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत को, उस सूरह को सहाबा के सामने जब बयान करते थे कि आज अल्लाह की तरफ से वही आई है, आज अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई है, तो जो मुनाफिकीन होते थे वो क्या कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे इस आयत के उतरने से किसके ईमान में इजाफा हुआ? अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना। मुनाफिकीन बजाय इसके कि अल्लाह की वही को और अल्लाह के कलाम को और अल्लाह की बातों को अपने लिए नेमत समझें और उसकी कद्र करें और उस पर अमल करें, मेरे भाई उल्टा एतराज करते थे, भाई इससे क्या फायदा हुआ? इस आयत के उतरने से किसके ईमान में इजाफा हुआ? इस जैसी तो पहले भी आयतें नाजिल हो चुकी हैं, यकीनन नाजिल हो चुकी हैं, मान लेते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान के हर हरफ पर 10 नेकी मिलती है, नेकियां कमाने का मौका बढ़ा है ना। तो मेरे भाई, अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, अल्लाह कलाम सुनने से, अल्लाह कलाम पढ़ने से, अल्लाह कलाम में तदब्बुर करने से, गौर व फिक्र करने से, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनने से ईमान में इजाफा होता है। ऐसी मेरे भाई दीन की बातें सुनने से ईमान में इजाफा होता है। वो हदीस सही मुस्लिम की रिवायत, सहाबी रसूल हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कौन? हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अपने घर में अचानक उन्होंने सोचा कि हमारा जो ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता है, वो ईमान तो घर में नहीं होता है। घर में ईमान का लेवल घटा हुआ होता है, और जब हम अल्लाह के नबी की मजलिस में होते हैं, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं, तो ईमान का लेवल क्या है? बढ़ा हुआ होता है। तो उनके दिल में यह खौफ पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मुनाफिक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मुनाफिक हैं। दिल में खौफ पैदा हुआ, घर से निकले, आए किसके पास? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा, ऐ अबू बकर, देखा कि अबू बकर ने देखा कि हंज़ला का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है, घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं। कहा, हंज़ला क्या बात है, क्या परेशानी आ गई है? उन्होंने कहा, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। खुद अपने बारे में कह रहे हैं। कहा, क्या हुआ? कहा, हम जब अपने घर में होते हैं तो ईमानी कैफियत वो नहीं होती है जो नबी की मजलिस में होती है। नबी की मजलिस में जो ईमानी कैफियत होती है, जो हमारे दिल में जज्बा होता है, वो घर में नहीं होता है। ये तो नुकसानदेह बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नबी के सामने कुछ और है और घर में आए तो ईमान घट जाए, कम हो जाए। तो अबू बकर ने कहा, ऐ हंज़ला, यही कैफियत तो हमारी भी है, यही कैफियत तो हमारी भी है। दोनों सहाबी घबराए और घर से निकले। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल यह था कि वो चादर घिसटते हुए जिस हालत में घर में थे, उसी हालत में क्या है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना हुए, आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से हम आपके पास आए, ये हमारी कैफियत होती है, जो आपके सामने होते हैं तो ईमान का लेवल बढ़ा हुआ होता है, घर में होते हैं तो ईमान का लेवल घटा हुआ होता है। आपने कहा, ऐ अबू बकर, ऐ हंज़ला, जो कैफियत तुम्हारे ईमान की हमारे पास होती है, अगर यही कैफियत बाहर भी रहे, लसाफ़हातकुमुल मलाइका फी तुरुक़, तो फरिश्ते तुमसे रास्तों में मुसाफा करेंगे, तुम्हारे ईमान से हया करते हुए और तुम्हारे जज्बे ईमानी से हया और शर्म खाते हुए और तुम्हारे एहतराम और ताज़ीम में फरिश्ते उतरेंगे, तुम्हें मुसाफहा करेंगे।
لیکن وقت وقت کی بات ہوتی، ولیکن ساعہ فساعہ، وقت وقت کی بات ہوتی، یعنی ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر سننے سے، اللہ کا ذکر سننے سے، جنت و جہنم کا تذکرہ سننے سے، موت کو یاد کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یا کہ دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، تو ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ گھٹتا ہے۔ وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن۔ آپ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت وہ زنا کرتا ہے اس وقت ایمان کا نور اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ اور چوری کرنے والا جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے، ایمان کا نور اس کے دل سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ شراب پینے والا جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے، جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے، ایمان کا نور اس کے دل سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو، معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، اللہ کا ذکر سننے سے ایمان کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے ایمان کو مکمل فرمائے، ہم سب کے ایمان کو مکمل فرمائے۔ میرے بھائیو، ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ جو شخص نعمت ایمان سے محروم رہا وہ ہر نعمت سے محروم رہا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے کیا کہا؟ کہا تم قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، تم لوگ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ کچھ لوگ آگے کہتے تھے کہ ہم اسلام لائے ہیں، آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ کوئی نبی کے اوپر احسان نہ جتلائے کیوں ہم نے اسلام قبول کیا، اپنے اسلام کا احسان نبی پر نہ جتلائے۔ اگر کوئی بھی شخص اسلام قبول نہ کیا ہوتا، نبی کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بھی اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں جن کے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہ ہوا، تو کیا ان کے مرتبے میں، ان کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں۔ نبی کے ذمے پہنچانا ہوتا ہے، نبی کے ذمے تعلیم دینا ہوتا ہے۔ ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، ایمان کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، تمہیں توحید کی ہدایت دی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق پر کیا احسان جتلایا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ لوگ جو اس نعمت ایمان سے، نعمت توحید سے محروم ہیں، میرے بھائیوں انہیں ایمان کی طرف لائیں، ایمان کی دعوت دیں، ان کے سامنے ایمان کی حقیقت کو بیان کریں۔ جو لوگ ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان غلطیوں میں، ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں جو غلطیاں ایمان سے خارج کر دینے والی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر بتلاؤں گا وہ کون سی غلطیاں ہیں جو غلطیاں بندوں کو ایمان سے خارج کر دیتی ہیں، جن غلطیوں کا ارتکاب کرنے سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کسی موقع بتلاؤں گا۔ ان غلطیوں سے اجتناب کرنا، ان غلطیوں سے بچنا، یہ ہر بندے پر واجب ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور ان جگہوں پر جہاں جانے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ان جگہوں پر ان صحبتوں میں بیٹھنے سے اجتناب اور پرہیز کریں، ان لوگوں کی باتیں سننے سے اجتناب اور پرہیز کریں جو ایمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جہاں بیٹھنے سے، جن کی باتیں سننے سے ایمان ضائع ہو جائے، آدمی نفاق کا شکار ہو جائے، جس کا اور ایمان متاثر ہو، وہاں بیٹھنے سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ آؤ ان مجلسوں کی طرف جہاں قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائیں، جہاں توحید و سنت کی باتیں بتائی جائیں، جہاں تمہیں شرک اور نفاق اور کفر اور بدعتوں کی حقیقت سمجھایا جائے، آؤ ان مجلسوں کی طرف اور اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.